اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. اسکنوہن، ٹھہراؤ ان کو، من حیث سکنتم من وجدکم، جیسے تم ٹھہرتے ہو جو تمہیں میسر ہو، ولا تضاروہن، اور نہ ضرر پہنچایا جائے ان کو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم تنگی پیدا کر دو ان پر، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ عورتیں حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پس خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ان کا ہو جائے، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دودھ پلائے تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دے دو ان کو ان کے اجر، وَأَتَمِرُوا بَيْنَهُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور معاملات طے کر لیا کرو آپس میں دستور کے ساتھ، وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم باہم تنگی محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، پس چاہیے کہ دودھ پلائے تم اس کے لیے کوئی اور، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، تاکہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر اس کی روزی تنگ ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پس چاہیے کہ وہ بھی خرچ کرے اس میں سے جو اس کو اللہ نے دیا ہے، لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، نہیں مکلف بناتا اللہ کسی نفس کو مگر جو اس نے دیا ہے اس کو، سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب بنائے گا اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین،
سورۃ الطلاق کا پہلا رکوع آیت نمبر 6 اور 7 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ عورتیں جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت حمل کی پیدائش تک ہے۔ آج کے سبق میں عدت کے دوران عورتوں کو رہائش دینے کا حکم ہے۔ اس سے پہلے یہ بات ہم سن چکے ہیں کہ بلکہ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 1 میں، اسی صورت کی آیت نمبر 1 میں، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة۔ یہ دوران عدت ان عورتوں کو گھروں سے مت نکالو، اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، نہ وہ نکلیں نہ تم نکالو۔ ہاں کوئی ایسی غلطی ہو جو واضح بے حیائی ہو وہ الگ مسئلہ ہے، ویسے ان کو گھروں سے نہ تم نکالو نہ وہ نکلیں۔ تو اسی بات کی ذرا وضاحت ہے آج کے سبق میں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، رہائش دو ان کو، ٹھکانہ دو ان کو، سکونت دو ان کو۔ کس حیثیت سے ہو، وہ کیسی ہو رہائش؟ من حیث سکنتم من وجدکم، جیسے تم رہتے ہو اپنی وسعت کے مطابق۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آدمی غریب ہے تو اس پہ یہ ذمہ لگایا جائے کہ اب عدت کے ایام میں جناب تم نے اس کو بہت مہنگی قسم کی رہائش دینی ہے، جیسے کہ عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے جب خرچے کا مطالبہ کیا جاتا ہے نا عدالتوں میں جب عام خرچے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، کیس کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے عام روٹین میں تو گھر کے اندر جو رکھی سکھی ہوتی ہے وہی کھاتے ہیں، لیکن جب بات وہاں عدالت میں جاتی ہے تو ایک مہینے کا جناب کتنے ہزاروں روپے لگاتے ہیں خرچہ کر کے تاکہ نکالنا ہے اب اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کرنا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، جیسے تم ٹھہرتے ہو ویسی رہائش اس کو بھی دو، یعنی جیسی تم خوراک کھاتے ہو ویسی اس حساب سے اس کو بھی کھلاؤ۔ لیکن یہ ہوتا تبھی ہے جب قرآن کے ان احکامات پر ہم عمل کریں۔ معاشرے میں جب ان پہ عمل نہیں کیا جاتا، اب جو ہی طلاق ہوئی عورت چلی گئی، وہ الگ ہو گئی، اس نے الگ حساب کر لیا، اس نے الگ رہنا شروع کر دیا، کچھ عرصہ طلاق سے پہلے بھی وہ ناراض ہو کے گھر رہی ہے، اب جناب بات عدالت میں جاتی ہے، خوب ٹائٹ کر کے جناب اس پہ لگاؤ تاکہ وہ بھی یاد رکھے، خوب اس پہ جرمانہ ایسا کر کے لگاؤ بھائی اتنا خرچہ ہو گیا جی، یہ ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہ کرو۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، ان کو وہاں ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرتے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، ہاں ایسی اگر بندہ غریب ہے تو کسی اچھی جگہ پہ رہائش دینے کا ذمہ وار نہیں ہے، اور ایسی اگر بندہ وہ امیر ہے اور مالدار ہے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی رہائش اس کو دے، یہ نہ کہے کہ آپ ٹھیک ہے اس کو کوئی کمرہ دے دو ایسا گھٹیا سا جس میں رہائش کے قابل ہی نہ ہو، تو یعنی اب وہ اس موڈ میں ہوگا اب اس کو بس تنگ ہی کرنا ہے، فرمایا ایسے نہ کرو، جتنی حیثیت ہے، جیسے مالدار آدمی اپنی حیثیت کے مطابق، غریب آدمی اپنے حساب کے مطابق وہ دیں۔ ولا تضاروہن، اور ان کو تنگ نہ کرو عدت کے دوران۔ اب یہ 3 حیض اس کی عدت ہے یا جناب 3 مہینے اس کی عدت ہے، اب بندہ کرے اس کو تنگ کہ یار یہ تنگ ہو کے نہ خود ہی نکل جائے اور چھوڑ دے اور مجھے نہ دینا پڑے، جیسا کہ بعض لوگ تنگ کرتے ہیں کہ جناب اور جب تنگ ہوگی تو وہ حقمار واپس کر دے گی، یا جو نکاح کے وقت چیز لکھوائی ہوتی ہے وہ چھوڑ دے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہ کرو، سمجھ؟ ولا تضاروہن، تنگ نہ کرو، جو چیزیں اپنے پہلے مانی ہیں جو دینی ہے وہ دو، اور اگلے کے حقوق کا خیال کرو۔ اس کو عدت کے ایام میں خرچہ یہ شوہر پر لازم ہے، اس لیے اس کو تنگ نہ کرو۔ ولا تضاروہن، تنگ نہ کرو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تنگی پیدا کر دو ان پر، اتنا تنگ کرو کہ زندگی ایسے تنگ کر دو کہ وہ خود وہاں سے نکلے یا وہ خود جان چھوڑائے۔ فرمایا یہ کام نہ کرو۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ عورت حمل والی ہے تو اس کی عدت کب تک ہے جی؟ بچہ پیدا ہونے تک ہے۔
اب بچہ پیدا ہونے تک تو بعض دفعہ 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 7 8 بھی لگ سکتے ہیں، طلاق کے بعد شاید آگے 9 مہینے بھی لگ جائیں، جب تک بھی فرمایا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پہ خرچہ روکنا نہیں جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، کیونکہ عدت تب تک ہے نا جی، تو تب تک کا اس کا خرچہ، تب تک کی اس کی رہائش وہ شوہر پہ لازم ہے۔ اچھا اب جناب بچہ تو پیدا ہو گیا، عدت ہو گئی ختم بچہ کی پیدائش کے بعد، لیکن بچے کی پرورش تو کرنی ہے نا، بچے کی پرورش تو کرنی ہے، اور وہ تو شوہر کی ذمہ لازم ہے نا، اس کا بیٹا ہے نا، وہ تو اب عدت والی مسئلہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب آگے بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے خرچہ، اس کی پرورش، وہ تو اس کی ذمہ لازم ہے نا، آگے اس کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پھر بھی ان کو ان کا مزدوری دو، اجر دو، یعنی پھر بھی ان کو خرچہ دو، وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، سمجھ آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہ بڑی ایک یعنی حکمت کی بات، اللہ کی ساری باتیں حکمت والی ہیں، لیکن یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یہ معاملات آپس میں دستور سے طے کر لیا کرو۔ اب ہر بات جناب وہ کیا حکم ہے اس میں پھر جھگڑا نہیں، آپس میں جب بندہ طے کرنے پہ آ جائے بڑے بڑے معاملات طے ہو جاتے ہیں، آپس میں طے کرنے کی کوشش کیا کرو، یعنی اگر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو جائے کوئی حرج نہیں، مقصد یہ ہے کہ آپس کے اندر صلح ہونی چاہیے اور اتفاق سے ایک معاملہ طے ہو جانا چاہیے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، آپ جناب معروف طریقے سے کوئی بات طے نہیں ہو رہی، وہ کہتی ہے جناب بچہ میرے پاس ہے، میں نے لینا ہے مہینے کا 20,000 روپیہ، شوہر کہتا ہے میں نے دینا ہے مہینے کا 2,000 روپیہ، سمجھ آئیے؟ آپ جناب کچھ تھوڑا بہت تو ہو، 19-20 تو ہو تو بندہ کوئی حساب کرے، اب تو معاملہ بہت فرق کافی سارا آ گیا، وہ کہاں کیا مانگ رہی ہے اور یہ صاحب کیا دینے کے لیے تیار ہیں، آپس میں قریب بات باننی نہیں رہی، اب کیا کریں؟ آپ فرمایا رہنے دو، پھر کسی اور کی ذمہ داری لگاؤ۔ دیکھو وَإِن تَعَاثَرْتُمْ، اور اگر تم آپس میں یوں تنگی کرو، یوں جھگڑے کرو اور جناب بات طے ہی نہ ہو، تو پھر فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر کسی اور سے دودھ پلوا لو۔ پھر اب وہ کہتا ہے میں اور دے نہیں سکتا، وہ کہتی ہے 20,000 سے کم میں نے لینا کوئی نہیں ہے، اب پھر کیا کرنا، بچے کو بھوکا مارو گے؟ تو میں نہیں، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پھر چاہیے کہ کوئی اور اس کے لیے دودھ پلا دے، لیکن اس کو بھی خرچہ دینا پڑے گا۔ ذرا آپ سورۃ البقرہ نکالیں نا، دوسرا پارہ، صفحہ نمبر 35 ہے، صفحہ نمبر 35، صرف 35، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ، آیت نمبر 232 ختم ہو رہی ہے، 233 شروع ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 233 شروع ہو رہی ہے، سورۃ البقرہ دوسرا پارہ جی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد یہ فرمایا ہے کہ دودھ پلانے کا کیا ترتیب ہے اور کیسے کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں والوالدات یرضعن اولادہن، بچے والیاں جو ہیں وہ دودھ پلائیں اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، حولین کاملین، مکمل پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاع، اس کے لیے جو ارادہ کرے رضاعت یعنی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنے کا۔ وعلی المولود لہ، مولود لہ کا معنی باپ، لفظی معنی یہ جس کا بچہ ہے، وہ بچہ جس کا ہے وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے نا۔ وعلی المولود لہ، اور بچے والے پر یعنی باپ پر، رزقہن و کسوتہن بالمعروف، ان عورتوں کو کھلانا بھی اور لباس دینا بھی ہے دستور کے ساتھ۔ دستور کے ساتھ وہی ہے جتنی اس کی مناسبت ہو، جتنی گنجائش ہو، یہ نہیں ہے کہ وہ
خرید سکتا ہے 1000 روپے کا جوڑا اور میڈم صاحبہ کہے میں نے جناب 7000 کا لینا ہے، ایسے نہیں کرنا. جتنی اس کی وسعت ہے اس کے حساب سے وہ لباس بھی دے، اس کے حساب سے وہ کیا ہے خوراک بھی اس کو دے. لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جاتی کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی اس پہ لازم بھی ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو. لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تکلیف پہنچائی جائے والدہ اپنے بچے کے ساتھ، ولا مولود لہ بولدہ، نہ والد اپنے بچے کے ساتھ. اب جناب اتنے کیس کر کے وہ پریشان ہی ہو جائے یار بچہ پیدا کیوں ہوا ہے، یا والدہ پریشان ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. فرمایا نہ ماں کو تکلیف دو بچے کی پیدائش کے بعد ایسے جھگڑے کرو اور ایسے کرو، اور نہ باپ کو تکلیف دو. دیکھو تمہارا بیٹا ہے، مل جل کے ایک کام چلاؤ، نظام چلاؤ، خرچہ وہ کرے، دودھ وہ پلائے، خیال وہ کرے، اس طرح نظام چلتا ہے. وعلی الوارث مثل ذلک، وارث پر بھی اسی طرح، یعنی اگر وہ بچے کا باپ فوت ہو گیا تو وارثوں کو چاہیے کہ وہ بھی اس کو خرچہ مرچہ دیں. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، یہ چونکہ طلاق کے بعد کی بات نہیں ہو رہی نا، اس لیے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ دودھ پلانے کا جو عام قانون ہے وہ یہاں پر بیان کیا گیا. فَإِنْ أَرَادَا، اگر وہ میاں بیوی ارادہ کریں فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا آپس کی رضامندگی سے، یعنی 2 سال سے پہلے چھڑوانا چاہیں، وَتَشَاوُرٍ مشورے سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا کوئی گناہ نہیں ہے، دیکھ لیں بچے کا خیال جیسے بہتر سمجھے ویسے کر لیں. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم یہ چاہو کہ اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوائیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اس پر بھی کوئی گناہ تم پر نہیں. ہاں اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم سونپ دو جو تم نے مقرر کیا ہے دستور کے ساتھ. اگر کسی اور عورت سے دودھ پلواتے ہو، وہ تمہارے بچے کو پالتی ہے، وہ خیال کرتی ہے، اس کا حق اس کو دیا کرو. یہ نہیں کہ اس کو پھر مزدوری بھی نہ دو، یہ زیادتی بن جائے گی، ورنہ گناہ نہیں ہے کسی اور سے بھی. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور یہ جان لو کہ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. اب واپس آئیے اپنے سبق کی طرف. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرْضَانَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ عورت جس کو تم نے طلاق دی ہے بچے کی پیدائش کے بعد تمہارے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اس کو اس کا اجر دو. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف، آپس میں معاملات طے کر لیا کرو. وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، نہ طے ہو سکے تو پھر کسی اور سے پلوا لو، نہ طے ہو سکے تو پھر کیا کرو، پھر کسی اور سے پلوا لو. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ، آگے ایک اور ضابطہ اور قانون، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے. جس کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مال و اسباب زیادہ دی ہیں، وہ اس حساب سے خرچ بھی کرے، رہائش بھی دے، اس حساب سے خرچہ بھی کرے اس پر. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پہ روزی تنگ ہو گئی ہے، جو غریب آدمی ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، بس چاہیے کہ وہ اس میں سے خرچ کرے جو اس کو اللہ نے دیا، اور جتنا اللہ نے دیا اتنا خرچ کرے. اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اس سے زیادہ پہ اس کو مجبور کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو اس کے پاس وسعت ہی نہیں ہے، جس کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے، جتنی اس کی وسعت ہے اتنا وہ خرچ کرے. آگے اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ مکلف نہیں بناتا کسی کو مگر اتنا ہی تکلیف دیتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دے رکھا ہوتا ہے. جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر حکم بھی اتنا ہی ہے. بڑی آسان سی مثالیں ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس پر زکوٰۃ بھی لازم کوئی نہیں ہے، حالانکہ رکن ہے زکوٰۃ اسلام کا، ارکان اسلام میں سے ہے نا جی. لیکن جو مالدار نہیں ہے وہ کہاں سے دے جی، کوئی اس پہ کوئی لازم نہیں ہے. اسی طرح جس کے پاس مال نہیں ہے اس پہ حج بھی کوئی نہیں، حالانکہ حج بھی رکن ہے ارکان اسلام میں سے. سمجھ آئی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ اتنا ہی حکم دیتے ہیں جتنی گنجائش ہوتی ہے. قیام نماز کے اندر فرض ہے، لیکن ایک آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا، بیٹھ سے، جتنی اس کی وسعت ہے اتنا اس پہ لازم ہے کرے. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے. سبحان اللہ. 2 مطلب ہیں اس کے. ایک مطلب تو یہ ہے چونکہ خرچے کی بات ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر غریب آدمی ہے خرچے سے بالکل کنی کترائے نہیں، سمجھ آئی نا، کہ میں تو کچھ بھی نہیں دے سکتا، انج نہ کرے، آخر تیری بیوی ہے، تیرا بچہ ہے، تو کوشش کر، اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے، رزق دیں گے اللہ تعالیٰ. بالکل بھاگ نہیں. سیجعل اللہ بعد
عسری یسرا، عسر کا معنی تنگی، یسر کا معنی آسانی. تنگی کے بعد اللہ کیا کر دیں گے؟ آسانی پیدا کر دیں گے. تم ہمت کر، اللہ رزق بھی عطا کریں گے، برکتیں بھی دیں گے، انشاءاللہ نظام چلے گا. کوشش بندہ کر لینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے تجربہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں مدد فرماتے ہیں. اور بندے کی نیت ہی نہ ہو کہ جناب میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، پھر وہ ظاہر بات ہے اللہ کی مدد بھی کہاں جب نیت ہی نہیں کی ہے اس نے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے. جیسے کہ کئی غریب آدمی وہ اللہ تعالیٰ جناب ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ محتاج نہیں کرتے. اصل تو یہ ہے کہ اللہ کسی کے محتاج نہ کرے. جہاں بندے کو پریشانی آئے اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ بنا دے، باقی کروڑ پتی ہونا یہ ضروری نہیں. مقصد یہ ہے کہ اللہ محتاجی سے محفوظ. آمین. یہاں پہ وہ بات مجھے یاد آئی کہ ایک آدمی غریب بالکل فقیر آدمی گڑ بیچتا تھا. یہ گڑ لے لیا نا، چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لیے، تو یہ اڈے پہ نا جہاں پہ بسیں وغیرہ رکتی ہیں تو گڑ دے دیے، بندے لے لیتے 5-10 روپے کا، تو بس گزارا چلتا اس کا. دعا کرتا یا اللہ دل بڑا کرتا حج کرو. اللہ تعالیٰ نے کوئی ذریعہ بنا دیا، حج پہ چلا گیا. اب وہاں جو اس علاقے کا سب سے بڑا رئیس آدمی تھا نا، مالدار، وہ بھی گیا ہوا تھا اتفاقاً اسی سال. یہ الگ گیا وہ الگ گیا، لیکن وہاں جا کے مل گئے، ملاقات ہو گئی. اس نے جب اس کو دیکھا نا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. وہ امیر آدمی کہنے لگا وہ تم ہی آج پہ آ گیا؟ سکتا جی میں بھی چودھری صاحب میں بھی آ گیا. وہ تم وہی نہیں جڑا گڑ بیچنا ہے، تم وہی نہیں جڑا گڑ بیچنا ہے. اس کا چودھری صاحب وہ میں گڑ بیچنا نا، اللہ کا گڑ نہیں بیچنا نا، میں گڑ بیچنا نا. جس کے گھر آیا ہوں وہ بلانے پہ قادر ہے. سمجھ، اس کو اس چیز سے غرض نہیں کہ کوئی گڑ بیچتا ہے یا کوئی کیا کرتا ہے. وہ جب لینے پہ آتا ہے تو اس کی رحمتیں اور اس کی کرم نوازیاں وہ بے انتہا ہوتی ہیں، انسان کی سوچ سے بھی باہر ہو جاتی ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا. سيجعل الله بعد عسر يسرا، اللہ تنگی کے بعد آسانی نکال دیتا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ابن کثیر نے روایت کی ہے کہ ایک صحابی بڑی تنگی تھی تو واپس آئے جہاد سے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو مسجد میں گئے اور اللہ سے کہا یا اللہ میں گیا تو تیرے دین کی سربلندی کے لیے تھا، خود بھی بھوکا ہوں، بچے بھی بھوکے ہیں اس وقت، اور میں کوئی کمائی کا ٹائم بھی نہیں ہے، یا اللہ آج کھانا تیرے ذمہ ہے. اور واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہیں سے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا. بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ چکی سے آٹا نکل رہا تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو نکلتا ہی رہتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل کام ہے. سيجعل الله بعد عسر يسرا. اور سورۃ انشراح میں کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، 2 بار فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. عسر کے ساتھ یسر ہے. عسر کے ساتھ کیا ہے؟ یسر ہے. اور یاسر کا کیا معنی ہے؟ آسانی دینے والا. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تو یاسر ہے. تو تنگی کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی ہے. شاعر کہتا ہے اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته فافرح. فرماتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى، جب تو پریشانیوں میں گھر جائے نا اور ہر طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں تجھے گھیر لیں، ففکر فی الم نشرح، اس وقت الم نشرح پہ غور کیا کر، اس کو پڑھا کر. اس میں کیا ہے جی؟ فرمایا فعسر بین یسرین، یہاں پہ ایک تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں گھری ہوئی نظر آئے گی. فعسر بین یسرین، ایک تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں گھری ہوئی تجھے نظر آئے گی. اذا فکرتہ فافرح، اس پہ غور کر اور پھر اللہ کی رحمت کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا. یہ تیرے لیے سہارا ہے، یہ تیرے لیے آسانی ہے. جس اللہ نے دکھ دیے نا وہ ان سے نکالے گا بھی صحیح. یہ چونکہ آج اتوار ہے تھوڑی سی بات کر لوں، سمجھا دوں یہ کہ ایک تنگی 2 تنگیوں کے بیچ میں، ایک تنگی 2 آسانیوں کے بیچ میں کیسے ہے؟ آسانیاں 2 اور تنگی یہ کیسے ہے؟ یہ ہے نا ان مع العسر یسرا، العسر الف لام دیا ہے اس کے اوپر العسر، اور یسر کے اوپر الف لام کوئی نہیں ہے، دونوں جگہ پہ دونوں آیتوں میں العسر اور یسر. اب الف لام جس کے اوپر آ جائے، عربی کا قاعدہ ہے کہ وہ نکرہ نہیں ہوتا، معرفہ ہوتا ہے، معرفہ. اور
الف لام بغیر نکرہ ہوتا ہے. اب اس کو میں آسان لفظوں میں یوں سمجھاؤں کہ مثال کو قاضی صاحب، اب یہ معرفہ ہے، ہر بندہ قاضی صاحب نہیں ہے، ایک معرفہ ہے. اور اگر بندہ کہے کہ انسان، تو انسان تو سارے ہیں، یہ ہے نکرہ ہو گیا انسان. اور قاضی صاحب کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا. میں کہتا ہوں جی مجھے قاضی صاحب ملے ہیں مسجد میں، گلی میں پھر میں کہتا ہوں مجھے قاضی صاحب ملے ہیں، ادھر چوک میں مجھے قاضی صاحب ملے ہیں. یہ مجھے 3 بندے ملے ہیں یا ایک ہی بندہ ملا ہے؟ بولے نہیں، ایک بندہ ملا ہے. یہ معرفہ ہے. معرفے کا تکرار چاہے 3 دفعہ کرو چاہے 6 دفعہ کرو، سمجھ آئی نا. میں کہوں مجھے پھر ملے قاضی صاحب، پھر مجھے قاضی صاحب ایک ہی ہیں، چاہے اس کو 50 دفعہ کیوں نہ گنتے رہو، 50 دفعہ ملاقات کیوں نہ ہو، ایک ہی. کیونکہ معرفہ ہے نا، معرفے کا تکرار جتنا کرو گے وہ ایک ہی ہوگا. اب یہاں اور نکرے کا تکرار، میں کہتا ہوں مجھے بندہ ملا ہے مسجد میں، گلی میں بھی ایک بندہ مجھے چوک میں بھی ایک بندہ ملا ہے. تو اب ایک بندہ ملا، 3 بندے ملے، 3 بندے ملے. تو یہ نکرہ ہے. نکرے کا جب تکرار کیا جائے، جتنی بار کہا جائے اتنی دفعہ مراد ہو، نیا بندہ ہوتا ہے، نئی چیز ہوتی ہے. اور جب معرفے کا تکرار کیا جائے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اب دیکھو ان مع العسر یسرا، عسر جو تنگی ہے نا، اس کو اللہ نے معرفہ ذکر کیا ہے. اور یسر جو آسانی ہے اللہ نے نکرہ ذکر کیا ہے. اس کو 2 دفعہ ذکر کرنے سے ایک ہی مراد ہے. اور یسر جو عام تھا اس کو 2 دفعہ ذکر کرنے سے 2 مراد تھی. اس لیے شاعر کہتا ہے فَعُسْرٌ بَيْنَ يُسْرَيْنِ اِذَا فَكَّرْتَهُ فَافْرَحْ، وہاں تنگی ایک ہے اور آسانی اللہ نے 2 بیان کی. سورہ الم نشرح میں غور کرو، تنگی ایک ہے اور آسانی اللہ تعالیٰ نے 2 بیان کی. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ برکت ایک ہی ہے، وہاں الم نشرح کی بات میں کر رہا ہوں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عسر کے بعد، تنگی کے بعد یسر پیدا کرے گا، آسانی پیدا کر دے گا. خرچے سے مت گھبراؤ. دوسری بات یہ، ایک تو یہ مطلب ہے خرچہ جیسے تمہیں لازم ہے وہ ادا کرو. دوسرا مطلب یہ چونکہ یہ نکاح، طلاق، عدت، یہ سارے مسائل ہیں، ان میں بعض دفعہ پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، کوئی اختلافات ہو جاتے ہیں، کوئی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کوئی اور مسائل ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اس ترتیب سے حل کرنے کی کوشش کرتے رہو. سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ اس تنگی کو ختم کر کے آسانی والا معاملہ پیدا کر دیں، معاملات درست ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے حالات کو دنیا آخرت میں درست فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. اسکنوہن من حیث سکنتم، رہائش دو ان کو جہاں تم ٹھہرتے ہو، من وجدکم، اپنی حیثیت کے مطابق، ولا تضاروہن، اور ضرر نہ پہنچاؤ ان کو، تکلیف نہ پہنچاؤ ان کو، لتضیقوا علیہن، تاکہ تنگی پیدا کر دو ان پر. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اگر وہ حمل والیاں ہوں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، پس خرچ کرو ان پر، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے ان کا. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ دودھ پلائیں تمہارے لیے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دو ان کو ان کے مہر، ان کے اجر، ان کی مزدوریاں. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور باہم دستور سے معاملات طے کر لیا کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ، اور اگر تم باہم مشکل محسوس کرو، فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، پس چاہیے کہ اس کے لیے دودھ پلائے دوسری عورت. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت میں سے. وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس پر روزی تنگ کر دی گئی ہو، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، پس چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس میں سے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. لا يكلف اللہ نفسا الا ما آتاها، اللہ مکلف نہیں بناتا، تکلیف نہیں دیتا کسی نفس کو مگر اسی کی جو اس نے دے رکھا ہوتا ہے. سيجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالیٰ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی.